بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، فقیر شہاب الدین اویسی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے اللہ پاک کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، کشتیاں ہیں، سمندر ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدل کر آنے، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے تابع ہیں، ضرور ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرات سامعین، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے خالق اور واحد ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت پر دلائل بھی ہیں، اور انسان کے حق میں نعمتیں بھی ہیں۔ آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ پاک کی یہ نشانی ہے کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، کھڑا ہے۔ آسمان کے نہ اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ لٹکا ہوا ہو، اور عام عادت کے خلاف بغیر ستونوں کے آسمانوں کو قائم رکھنا بغیر کسی زبردست قادر اور خالق کے ممکن نہیں ہے۔ زمین میں سمندر اور دریا ہیں، معدنیات ہیں، جنگلات ہیں، باغات اور فصلیں ہیں، اور ان سب میں اللہ پاک کے وجود پر نشانیاں ہیں۔ سمندروں کی روانی اور زمین کی پیداوار کا ہمیشہ ایک جہت اور ایک نظم پر قائم رہنا یہ بتاتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا اللہ ایک ہے، کیونکہ کبھی سیب کے درخت سے انگور پیدا نہیں ہوتا، اور نہ کبھی سمندر کے مد و جزر کا نظام بدلتا ہے۔ سیب کے درخت سے ہمیشہ سیب ہی پیدا ہوا، اور سمندر کا نظام بھی جو ہے وہ ایک ہی قسم کا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو چلانے والا کون ہے؟ ایک ہی اللہ ہے۔ دن اور رات میں نشانیاں یہ ہیں کہ دن کو روشنی اور رات کو اندھیرے کا سبب بنایا، پھر دن اور رات میں کمی اور بیشی کا نظام ایک بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیشہ جون اور جولائی میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور نومبر دسمبر میں راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس نظام میں کبھی فرق نہیں آتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس نظام کا خالق بھی اللہ ایک ہے۔
سمندروں پر رواں دواں کشتیوں میں نشانیاں یہ ہیں جو صرف اللہ کی قدرت سے پانی پر قائم رہتی ہیں اور لوگوں کو ان کے ساز و سامان کو لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ ہمیشہ لکڑی اور پلاسٹک کی چیزیں سطح آب پر قائم رہتی ہیں اور تیرتی ہیں۔ اگر لوہے اور پیتل کو دیکھا جائے تو لوہے اور پیتل کی جو چیزیں ہیں یہ پانی پر تیرتی نہیں ہیں بلکہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ یہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق۔ ان تمام چیزوں کا واحد طبعی شعور یہ بتاتا ہے کہ ان کا بنانے والا بھی اللہ ایک ہے۔ حضرات سامعین، اسی طرح بارش میں اللہ پاک کی قدرت پر نشانیاں یہ ہیں کہ کس طرح بخارات سے حاصل شدہ پانی فضا میں جمع ہوتا ہے اور کس طرح منتشر ہوتا ہے اور اس جہان کی بقا میں وہ کیا رول ادا کرتا ہے، اور اس سے یعنی بارش سے سبزیوں اور پھلوں کی کس طرح رویدگی ہوتی ہے، اور اس نظام کی وحدت بھی مخفی نہیں ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات اور حشرات الارض پیدا کیے ہیں، یعنی کیڑے مکوڑے جانور پیدا کیے ہیں، ان میں عجیب و غریب حکمتیں اور فوائد ہیں۔ کچھ جانور انسان کی خوراک کے لیے حلال کر دیے اور کچھ جانور انسان کے امتحان کے لیے حرام کر دیے۔ کچھ جانور انسان کی سواری کے کام آتے ہیں، کچھ جانوروں کو عبرت کے لیے پیدا کیا، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جن کو پیدا کرنے کی حکمت سے ہماری عقل عاجز ہے۔ پھر ان تمام جانوروں کی پیدائش، نشو و نما اور ان کی موت کا نظام بھی ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے۔ تو ان کے پیدا کرنے والے متعدد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ بھی ایک ہے اور ان سب جانوروں کا، مخلوقات کا نظام، موت کا نظام بھی ایک ہی ہے۔ ہواؤں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت نشانیاں ہیں۔ کچھ ہوائیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ ہوائیں بانجھ ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں پھلدار ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں سرد ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں گرم ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں فصلوں کو اجاڑ دیتی ہیں اور ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں۔ ہوا کے ذریعے انسان سانس لیتا ہے۔ ہوا کے لیے عربی میں ریح اور ریاح دونوں لفظ آتے ہیں۔ ریح کا لفظ زیادہ تر ہلاکت اور تباہی والی ہواؤں کے لیے آتا ہے، اور ریاح کا لفظ خوشگوار اور رحمت والی ہواؤں کے لیے آتا ہے۔ اس پر ایک حدیث بھی موجود ہے جو کہ ابو داود شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریح اللہ کی رحمت سے ہے جو رحمت لاتی ہے اور عذاب کو لاتی ہے۔ جب تم ریح کو دیکھو تو اس کو برا نہ کہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا۔ حضرات سامعین، انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک، پانی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ خوراک کے بغیر وہ چند دن زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے خوراک حاصل کرنے کے لیے اسے روزی حاصل کرنے اور مشقت کرنے کا مکلف کر دیا۔ پانی کی اس سے زیادہ شدید ضرورت ہوتی ہے انسان کو، تو پانی حاصل کرنے کے لیے بہت سہل اور ارزاں کر دیا، اور ہوا کے بغیر انسان چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہوا کو حاصل کرنے کے لیے ہوا کا جو حصول ہے وہ بالکل عام کر دیا۔ ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر وقت بغیر کسی محنت اور معاوضہ کے ہوا میسر ہے۔ کیا یہ عجیب و غریب حکمت نہیں ہے؟
بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں موجود ہیں۔ نشانیاں یہ ہیں کس طرح بادل بنتے ہیں، کس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور بغیر کسی ظاہری سبب کے کس طرح فضا میں معلق ہیں۔ بادلوں کے گرجنے سے کس قدر ہیبت ناک اور ہولناک آواز پیدا ہوتی ہے۔ آسمان سے بارش ہونے کا بھی ہمیشہ سے ایک ہی طریقہ ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نظام کا خالق بھی اللہ ایک ہے، اس میں کوئی تعدد نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرات سامعین، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام مظاہر قدرت میں غور و فکر اور تدبر کرے کہ یہ تمام چیزیں متغیر اور حادث ہیں، اور ان کا حدوث اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، اور چونکہ ان تمام چیزوں کے نظام عمل میں انتشار اور اختلاف نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی اور وحدانیت ہے، اس لیے ان کا بنانے والا بھی واحد ہی ہونا چاہیے اور ہے۔ پھر ان تمام چیزوں میں جو بے شمار حکمتیں اور فوائد ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بنانے والا انتہائی علیم ہو اور حکیم ہو، اور اللہ پاک علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور یہ ساری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ اس کا نظم اور ربط اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل صحیح منصوبہ بندی سے وجود میں آئی ہے۔ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک علیم ہے، اللہ پاک حکیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، آج ہم نے ان چیزوں پر جو ہے وہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔